ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا انسانوں کو جب انسان اپنے بچوں کو ماں خاص طور سے ماں ہی کو ہم کہیں ماں اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی ہے تو کھانا کتنے پروسیسنگ کے بعد وہ جا کر دودھ بنتا ہے اور وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے جی لیکن جو پرندے ہوتے ہیں وہ جیسی غذا لیتے ہیں ویسے لا کر اپنے بچے کے دہن میں ڈال دیتے ہیں. جی معصوم علیہ السلام نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا یہ تو معصومین کے صفات میں سے ہے. جی تو کیا مولا عباس علیہ السلام یہاں پر سوال اٹھتا ہے کیا معصوم تھے؟ دیکھیں عصمت جو ہے وہ مراتب رکھتی ہے. صحیح. امام معصوم عصمت کے آخری مرتبے پر ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا. جیسے ہم اس وقت کم میں ہیں اور جس بی بی کے جوار میں ہیں یہ بھی معصومہ کم کہلاتی ہیں. تو بی بی معصومہ تھیں اگرچہ وہ ہمارے ائمہ کے زمرہ میں نہیں آ رہی. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ معصومہ تھیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ ساری بیبیاں جو ہیں یہ معصومہ تھیں. خود حضرت عباس صلوات اللہ علیہ مولا علی اکبر صلوات اللہ علیہ یہ ساری ہستیاں جو ہیں وہ معصوم تھیں. لیکن کہاں امام معصوم کی عصمت اور کہاں جو ہے ان کی عصمت کے بھی درجے ہیں. بالکل جس طرح عبودیت کے درجے ہیں جس طرح کمال جو ہے وہ درجوں کا ایک سفر ہے جس طرح انبیاء کے درجے ہوتے ہیں. آپ تیسرے سپارے کے شروع میں دیکھیں پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جس میں ہم نے بعض پر فضیلت دی. حتیٰ کہ ہمارے بعض علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اب آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے جو مصنف ہیں سید رضی اور ان کے جو بڑے بھائی تھے سید مرتضیٰ جو کہ ہمارے بڑے مشہور فقہا میں سے ہیں. سید مرتضیٰ اور سید رضی یہ دونوں شاگرد ہیں شیخ مفید علیہ رحمہ کے جو بڑی شخصیت ہیں زمانہ غیبت کبریٰ کی کہ جن کے ساتھ امام زمان اجل اللہ فرج و شریف راز و نیاز کرتے تھے. تو ان کی خدمت میں یہ دو ہستیاں یہ دو سید زادے جب آئے اور انہوں نے زمانہ طلبگی گزارا. جیسے سید رضی سے مرتضیٰ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ استاد نے امتحان لیا کون ہیں جنہوں نے واجب کام سب انجام دیا. کبھی کوئی واجب نہیں چھوڑا کبھی کوئی حرام نہیں کیا حتیٰ کبھی کوئی مکروہ نہیں کیا اور سب مستحبات انجام دیے. تو ہم دیکھتے ہیں کافی طلبہ کھڑے ہوئے اور جن میں سے یہ دو برادر تھے کہ جنہوں نے آخر میں یہ ثابت کیا کہ کبھی کوئی مباح کام بھی نہیں کیا ہمیشہ واجب اور استحباب میں زندگی گزاری ہے. تو یہ جب ہمارے علماء کے اندر ایسی مثالیں ہیں جیسے سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں ہے ابن طاؤس کے بارے میں ہے مقدس اردبیلی کے بارے میں ہے آج بھی ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے چھوٹا سا کوئی گناہ یا خطا جو ہے وہ بھی نہیں کی. ہماری ایک ہستی جو ہے ایک عالم جنہیں ارباب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے علماء میں عرفا میں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے اندر جو خواتین ہیں جیسے مثلا بھابی ہے انہوں نے کبھی اس کو بھی نہیں دیکھا تھا اتنا محرم اور نامحرم کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی مثالیں تو ہم عام لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے علماء اور فقہاء میں. تو یہ تو بہت بلند ہستیاں تھیں حضرت عباس اور مولا علی اکبر اور یہ ہستیاں یقیناً عصمت کے درجوں میں یہ تھے اور عصمت پر فائز تھے اور اولیاء پروردگار شمار ہوتے ہیں. تو ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم کے بعد ان ہستیوں کا مقام سب سے بلند ہے. ہمارے فقہاء علماء جو ہیں وہ تو حضرت عباس صلوات اللہ علیہ کے غلاموں میں سے شمار ہوں. کہاں حضرت عباس اور کہاں وہ ہستیاں. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء فقہاء جو ہیں وہ حضرت عباس کی چوکھٹ پر جا کے وہاں توسل کرتے ہیں. اور جو ہے وہ ایک خاص ذکر ہے اگر آپ اجازت دیں جو توسل کے لیے مولا عباس سے جنہوں نے توسل کرنا میں اپنے ناظرین کے لیے بیان کرتا ہوں. یہ جو ایک ذکر ہے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یہ مخصوص ذکر ہے کہ جو حضرت عباس صلوات اللہ علیہ سے جب توسل کیا جائے جب ان کی روح متبرکہ سے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس ذکر کے ذریعے جو ہے اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص ذرا سے اس کا معنی بھی بتا دیجیے. یہ جو ذکر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اے مولا حسین کے چہرے سے غم کو دور کرنے والے جو ہے اکشف کربی بحق اخیک الحسین میرے غم اور میری مشکل کو اپنے بھائی کے جو ہے وہ واسطے یا ان کے حق کی بنا پر میرے غم کو بھی دور کر. کہتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے مولا عباس کا جو نام کے جو حساب ابجد ہے اس اعتبار سے 133 مرتبہ ہمارے جو ہیں بزرگان کہتے ہیں